بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل اور حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت، نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض، حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی اور اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصہ تک قوم کو شرک، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنی ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فوائد۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کر دو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ اور شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک اور آخری حصہ سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔